اور کفر کی پہلی جنگ، جسے جنگ بدر کہتے ہیں یا غزوہ بدر بھی کہا جاتا ہے، وہ آج ہی کے روز جمعے کا دن اور 17 رمضان مبارک، اسی مناسبت سے آج آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 خطبہ شریف میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کل کا دن، کل کی تاریخ 16 رمضان مبارک جو گزر چکی ہے، یہ بھی ہماری تاریخ اسلامی میں بلکہ پوری تاریخ انسانیت میں ایک ایسی تاریخ ہے جس کی کبھی نہ کوئی مثال ملی نہ ملے گی۔ وہ یہ کہ سن 8 ہجری میں 16 رمضان مبارک کو نبی پاک علیہ السلام کی قیادت میں انصار و مہاجرین صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد اس شہر میں داخل ہوئی جہاں سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ صرف چند سالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کو وہ عظیم الشان فتح عطا فرمائی جسے فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ وہ قریش مکہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام اور مسلمانوں پر ہر ظلم روا رکھا، حتیٰ کہ اہل اسلام کو مکہ شریف چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت کے وقت حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب مکہ شہر کو چھوڑ رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے مکہ شہر کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مکہ، تو جانتا ہے تیرے اندر کعبہ شریف ہے اور تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز شہر ہے، لیکن تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ اور اس دلی غمناک کیفیت میں نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام نے مکہ شہر کو چھوڑا اور مدینہ شریف میں قدوم میمنت لزوم ہوئے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے 16 رمضان مبارک کو وہ عظیم الشان فتح مکہ عطا فرمائی۔ ایسی فتح جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، جس کی کائنات میں تاریخ انسانی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بغیر خون ریزی کے، بغیر تباہی اور بربادی کے شہر مکہ کو ایسے خوبصورت طریقے سے فتح کر لیا گیا کہ وہ قریش مکہ جن کی گردنیں غرور اور تکبر سے اکڑی ہوئی تھیں، آج وہ جھکی ہوئی ہیں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام جب ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، سرکار علیہ السلام کی رحمت للعالمین کا اگر نظارہ اپنوں نے تو کیا، قیامت تک یہ چیلنج ہے ہر اس لیڈر کے لیے جو کسی پر فتح یاب ہوتا ہے، اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ جب یہ مجرم ظالم سفاک مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دینے والے کفار حضور کے سامنے لائے گئے تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہماری خیر نہیں ہے، جن پر ہم نے دنیا کا ہر ظلم اور ظلم و ستم جاری رکھا، آج ان کے سامنے
ہم ایک مجرم کی حیثیت میں حاضر ہیں، یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے ایک ایک جرم کی یاد ستا رہی تھی۔ کس طرح حضرت بلال حبشی کو سزا پر سزا دی گئی، کس طرح حضرت ابوبکر صدیق کو حرم کعبہ میں زد و کوب کیا گیا، کس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ستایا گیا۔ غلام تو غلام، آزاد صحابہ کرام کو، مال و دولت اور ثروت کے مالک صحابہ کرام کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ خود نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر کئی بار ظلم و ستم کے حملے کیے گئے۔ جانوروں کی اوجڑی، جب حضور حرم کعبہ میں حالت سجدہ میں ہوتے تھے تو بدبودار جانوروں کی اوجڑی آپ کے کندھوں پر رکھ دی جاتی تھی۔ طائف کے مقام پر لہو کیا گیا۔ آج وہ سارے مجرم ہمارے پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یکدم رحمت للعالمین کی زبان جنبش کرتی ہے اور ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اے قریش مکہ، آج تم سب سے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ، لا تخریب علیکم اليوم، آج تم سب کو کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو سارے قریش مکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ حیرت سے ایک دوسرے کو تکنے لگ گئے کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آج محمد بن عبداللہ ہمیں ایک ایک کو چن چن کر سزا دیں گے جس طرح ہم نے ان کو سزائیں دی، لیکن یہ شریف باپ کے شریف زادے ہیں جنہوں نے ہمیں معاف کر دیا۔ تو سب حضور کی بارگاہ میں آ کر کلمہ شریف پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے، چند دن پہلے اسلام کے دشمن تھے، اسلام کی تبلیغ اور ترویج کو روکنے والے تھے، اور اب غلامان مصطفیٰ کی صف میں شامل ہو گئے ہیں اور اب اسلام کو پھیلانے والے بن گئے۔ ان میں سب سے بڑی مثال حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بعد میں انہوں نے کئی غزوات میں حصہ لیا اور ایک غزوہ میں ان کی آنکھ شہید ہو گئی، دوسرے غزوہ میں دوسری آنکھ میں شہید ہو گئی، لیکن وہ اسلام کو پھیلانے میں ہر وقت ہمیشہ صف اول میں رہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان کریمی کا اندازہ لگائیں۔ حضور نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اپنی تلواریں نیاموں میں کر لیں، اور مکہ شہر کی گلی میں جب جاؤ تو اے میرے صحابہ، حضور نے یہ حکماً ارشاد فرمایا، اور کائنات انسانی میں یہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ آپ ابھی دیکھ لیں، جو آج کل دنیا انسانیت کا لیڈر بنا ہوا ہے امریکہ، اس نے دوسری جنگ عظیم میں جاپان پر ایٹم بم پھینکا، ہیروشیما اور ناگاساکی وہ دونوں شہر ملیا میٹ ہو گئے، اور آج تک وہاں سے آگ اور تپش ظاہر ہوتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم ہو جو 1914 سے 1918 تک لڑی گئی، اور دوسری جنگ عظیم جسے سیکنڈ ورلڈ وار کہا جاتا ہے وہ 1940 سے 1945 تک لگی۔ ان دو جنگوں کو جنگ عظیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں انسان صفحہ ہستی سے مٹ گئے، قبریں بھی ان کو نصیب نہ ہوئی، آگ میں جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ اس لیے ان دو جنگوں کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، جو ملک ان جنگوں میں، دونوں جنگوں میں شامل نہیں ہوئے، انہیں تیسری دنیا کے ممالک کہا جاتا ہے، کیونکہ دنیا نئے سرے سے یعنی پھلنے پھولنے لگی۔ تو وہ لوگ، ہٹلر کی مثال دیکھ لیں، اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیے رکھا۔ اٹلی کا مسولینی اور فرانس کا نپولین بوناپارٹ اور برطانیہ کا چرچل، یہ وہ
منحوس کردار ہیں جنہوں نے انسانیت کو اپنے ظلم و ستم کا اور انتقام کا ایسا نشانہ بنایا کہ آج بھی ان کے ظلم کی داستانیں سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم، آئیے ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں رحمت للعالمین کا امتی بنایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کے نظارے فتح مکہ کے موقع پر آشکار ہوتے ہیں۔ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اپنی تلواریں نیاموں میں کر لو۔ نمبر 2، جو اہل مکہ میں سے اپنا دروازہ بند کر لے اس پر حملہ نہیں کرنا، جو حرم کعبہ میں جا کر پناہ لے لے اس کو بھی معافی دے دیں، اور جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لے لے اس کو بھی معافی دے دینا۔ جی حضرت ابو سفیان کون ہیں؟ جو تھوڑی دیر پہلے دشمن اسلام تھے، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں اور بے شمار موقعوں پر یہ وہ شخص تھا جس نے اسلام کی اور بانی اسلام کی بھرپور مخالفت کی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے انہیں وہ اعزاز عطا فرمایا کہ ان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ حضور کے نکاح میں آئی اور ہم سب مومنوں کی ماں بن گئی۔ حضرت ام حبیبہ وہ ام المومنین میں شامل ہیں، اور پھر حضرت ام المومنین نے بھی، ام حبیبہ نے بھی نبی پاک علیہ السلام سے اپنی محبت کا حق ادا کر دیا۔ حالت کفر میں جب ایک مرتبہ ابو سفیان مدینہ شریف گئے اور دل میں خیال آیا کہ اپنی بیٹی سے بھی ملتا جاؤں، تو جب وہ اپنے بیٹی کے گھر میں یعنی حضور کے گھر میں داخل ہوئے تو جس مسند پر، جس پلنگ پر نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوا کرتے تھے، ابو سفیان اس بستر پر بیٹھنے لگا تو حضرت ام حبیبہ نے روک دیا کہ ابا جی یہ بستر آپ کے قابل نہیں ہے، یہ بستر آپ کے بیٹھنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ اس وقت حالت نجس میں ہیں، آپ شرک کرتے ہیں، آپ مشرک اور کافر ہیں، اور یہ وہ پلنگ ہے جس کو آمنہ کے لال کے لیے بیٹھنے کے لیے بچھایا گیا ہے، آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ انہوں نے بستر لپیٹ دیا اور ننگی چارپائی پر بٹھایا تو ابو سفیان نے حیران ہو کر پوچھا، بیٹی میری ہے اور عزت حضور کی زیادہ کر رہی ہے؟ تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ وہ میرے شوہر نامدار بھی ہیں اور اللہ کے یار بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، اور وہ سر سے پاؤں تک نور ہی نور ہیں، وہ پاکیزہ ہیں، ان کے جسم کا ایک ایک بال پاکیزہ ہے، وہ اس بستر پر بیٹھ سکتے ہیں، آپ اس بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان کے دل میں یہ ہلچل پیدا ہوئی کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے میری سگی بیٹی کے دل میں مجھ سے زیادہ حضور کی محبت پیدا کر دی ہے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر اس کا اظہار ہو گیا۔ حضرت ابو سفیان کے دل کی دنیا بھی بدل گئی، دل میں خیال کیا کہ میں تو اس کی مخالفت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا رہا ہوں، اور آج یہ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں کہ جو میرے گھر میں آ کر پناہ لے لے گا اسے بھی مسلمان کچھ نہیں کہیں گے، اسے بھی معافی مل جائے گی۔ تو حضرت ابو سفیان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ شریف پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو حضرات محترم، دیکھا آپ نے فتح مکہ کے موقع پر حضور کی شان رحمت للعالمین کے ایسے نظارے ہوئے کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ 16 رمضان شریف کو ہوا، اور آج 17 رمضان مبارک ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ بھی سماعت فرمائیں کہ آج کے روز غزوہ بدر رونما ہوا، اور آج کے دن کو ایک اور نسبت بھی حاصل ہے، وہ یہ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک بھی ہے۔ آپ کا وصال مبارک بھی
اسی تاریخ کو 17 رمضان مبارک کو ہوا، اور حضرت ام المؤمنین، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، مومنوں کی ماں، حضور کی ساری بیویاں ان کو ام المؤمنین کہا جاتا ہے، جو ہم سب قیامت تک کے آنے والے مومنوں کی مائیں ہیں۔ جب حضور کی بیویاں ہم سب کی مائیں ہیں تو پھر حضور ہمارے کیا ہوئے؟ باپ ہوئے نا۔ ہمارے پیارے آقا بھی ہیں، ہمارے رسول بھی ہیں، ہمارے نبی بھی ہیں، اور ہم سب مسلمانوں کے روحانی باپ بھی ہیں۔ تو آپ کی پہلی زوجہ محترمہ جنہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے، حضور کو ان سے بھی بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، اور حضور کی اولاد پاک 2 بیویوں سے ہوئی ہے، یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے یا حضرت ماریہ قبطیہ سے۔ حضور کی 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے حضرت خدیجہ سے ہوئے، اور حضرت ابراہیم وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن پاک سے ہوئے۔ باقی ازواج مطہرات سے حضور کی اولاد نہیں ہوئی۔ تو جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا تو نبی پاک علیہ السلام اپنی وفا شعار بیوی کے وصال پر غمگین رہنے لگے، پریشان رہنے لگے۔ تو جب اللہ نے اپنے محبوب کی پریشانی اور غمگینی کی حالت کو ملاحظہ فرمایا تو حضور ایک دن حالت غم میں تشریف فرما تھے، حضرت خدیجہ کو یاد فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، سلام عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ بھی آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور ہم جبریل بھی آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں۔ اور اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تصویر دیکھ لیں، ان قریب آپ کا ان سے نکاح ہونے والا ہے، رب نے عرش پر عائشہ کا اے محمد آپ سے نکاح کر دیا ہے، فرش پر آپ کر لیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتایا گیا، حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں جن کا نام عائشہ ہے، عرش پر اللہ نے ان کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا ہے، فرش پہ آپ کر لیجئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ارادے سے اور اللہ کی رضا سے آگاہ فرمایا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ایک پلیٹ میں چند کھجوریں رکھ کر رومال کے ڈھانپ کر حضرت عائشہ سے فرمایا، جا بیٹی، حضور کی خدمت میں جا کر یہ پیش کر کے آ، اور یہ بھی عرض کرنا، یا رسول اللہ، جو چیز آپ نے ابو بکر سے مانگی ہے وہ حاضر ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ یہ کھجوروں کا طباق حضور کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئی، جا کر پیغام پہنچایا، حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے وہ چیز ہے ابو بکر قبول فرما لی ہے۔ اور بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، سب کہیے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ خود فرمایا کرتی تھی کہ اللہ پاک نے مجھے 3 اعزازات سے نوازا ہے جس میں کسی اور کو شراکت نہیں دی۔ وہ اعزاز کیا ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے میرے کنوارے پن میں حضور سے میرا نکاح کر دیا، اس سعادت میں کوئی اور میرے ساتھ شامل نہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ابھی باکرہ تھی، ابھی کنواری تھی کہ آپ کا نکاح ہو گیا، اور اس پر غیر مسلموں نے بڑا اس بات کو اچھالنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ بھی توجہ فرما لیجئے، نبی پاک علیہ السلام نے بیوگان سے بھی نکاح فرمائے، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو کنواری تھی ان سے بھی نکاح فرمایا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ حضور ساری کائنات کے لیے رسول اور نبی بن کر تشریف لائے تھے۔ تو حضور کی امت میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ عورتوں نے ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں یہ پیغام بھجوایا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے بھی تو رسول ہیں،
ہم جب بھی ارادہ کرتی ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا تو ہر طرف مرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں آپ سے شرعی مسائل پوچھنے ہوتے ہیں، ہم کون سا وقت ہمیں میسر ہے جب آپ کی خدمت میں ہم بھی حاضر ہو کر علم دین حاصل کریں؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام ازواج مطہرات سے زیادہ تعداد میں جو شادیاں فرمائیں، اس میں حکمت یہ ہے کہ عورتیں میری بیویاں مجھ سے دین سیکھیں گی اور امت کی عورتوں کو سکھائیں گی۔ اور جو کنواری حضرت عائشہ صدیق، عورتیں کئی کنوارپن میں بھی شرعی مسائل پوچھتی ہیں، کئی شادی شدہ ہو کر مسائل کا ان کا ضروری ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اللہ پاک نے وہ علم عطا فرمایا کہ آپ نے قرآن پاک اور حدیث پاک کا علم اتنا اس کو پھیلایا کہ صحابہ کرام دروازے پر آ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ انہیں قرآن بھی پڑھایا کرتی تھی اور حدیث بھی پڑھایا کرتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلا اعزاز تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے دوشیزہ ہونے کی حالت میں نبی کے نکاح میں دے دیا۔ دوسرا اعزاز یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، دوسرا اعزاز یہ ہے کہ اللہ پاک نے انہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دین میں وافر حصہ عطا فرمایا۔ اور تیسرا اعزاز یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ پر شریر لوگوں نے تہمت لگائی، برا الزام، غلط الزام لگایا، تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی اور نہیں بولا، بولا ہے تو خود خدا بولا ہے، اور قرآن پاک کی آیات کا، قرآن پاک کا حصہ بنا دیا کہ عائشہ بھی پاک ہے، عائشہ کا باپ بھی پاک ہے، جس کی بیوی ہے وہ محمد بھی سارے پاکوں سے پاک ہے۔ تو ان اعزازات میں حضرت عائشہ صدیقہ منفرد نظر آتی ہے۔ اب آئیے تیسرے موضوع کی طرف، اور وہ ہے غزوہ بدر کا موضوع۔ مدینہ شریف سے 20 میل دور ایک جگہ کا نام ہے جسے بدر کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک کنواں تھا جس کی وجہ سے اس جگہ کو بدر کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام ملا کہ ابو جہل اور دیگر بڑے بڑے کفار سردار وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی دھاک پورے اہل عرب پر بٹھانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا۔ اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے۔ آپ میں سے جو خاندان کے سربراہ لوگ بیٹھے ہیں، جو خاندان کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو بھی یہ سبق مل رہا ہے کہ کسی بھی مسئلے پر غور و فکر کرنا ہو، کوئی ارادہ ظاہر کرنا ہو، کوئی کام کرنا ہو، بڑا یا چھوٹا، تو چھوٹوں کو اپنے مشورے میں شامل کرنا نبی پاک کی سنت ہے۔ اور قرآن پاک نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ مومنوں کی یہ نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے باہمی امور میں مشاورت کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور مشورہ یہ امانت ہوتی ہے۔ آج کل ہم سے بھی، آپ سے، مجھ سے، ہم سے ہر کوئی مشورہ لیتا ہے۔ کوئی بیمار ہے، یار میں نے کس ڈاکٹر کو جا کر دکھاؤں، میں نے مکان بنوانا ہے، کون سا مستری اچھا رہے گا، میں نے فلاں چیز خریدنی ہے، مجھے اچھا مشورہ دے۔ تو سنیے، جب کوئی آپ سے مشورہ لینے کے لیے آئے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے تمہیں عزت عطا فرمائی، لوگ تجھ سے مشورہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، یہ عزت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی تم سے مشورہ لے اسے اچھا مشورہ دے۔ کیوں؟ اچھا مشورہ دینا بھی صدقے میں شامل ہے۔ کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، یہ بھی صدقے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اور ڈکٹیٹر، اس کا اپوزٹ ہے ڈکٹیٹر، اپنی مرضی پر عمل کرنے والا۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی سننے میں ملیں گے، بھائی میں تو اپنی مرضی سے کام کروں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ایسا غرور اور تکبر کرنے والا لوگ کہتے ہیں۔
جس کے دل میں عاجزی ہو، وہ ہر ایک کا، اچھے لوگوں کا، نیک لوگوں کا مشورہ سنتا بھی ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اور جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں ان کے مشورے غلط ہی ہوتے ہیں، وہ تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیک اور اچھے مشورے دینے کی اور لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کو غلط اور برا مشورہ نہ دیں، اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ گچھ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا کہ ہمارے پاس 313 کی تعداد ہے اور روزے کے ساتھ 17 رمضان مبارک، تلواریں بھی پوری نہیں ہیں، اسلحہ بھی پورا نہیں ہے، گھوڑے اور اونٹ بھی تھوڑے ہیں اور بندے بھی 313 ہیں اور ادھر سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے۔ بتاؤ میرے صحابہ تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا مشورہ ہے؟ تو مہاجرین میں سے حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اس کے بعد نبی کی نعت پیش کی، حضور کی ذات پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرت مقداد نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں ہم مہاجرین ہیں، ہم نے مکہ سے مدینہ تک آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، حضور ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ دشمنان اسلام سے لڑے، تو بنی اسرائیل نے کیا جواب دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بے ادبی کرتے ہوئے کہا کہ بھائی کافروں سے اگر لڑنا ہے تو اے موسیٰ تم لڑو یا تمہارا رب لڑے، ہم سے لڑنے والا کام نہیں ہوتا۔ تو حضرت مقداد نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل والوں کی طرح بے وفائی نہیں کریں گے، حضور آپ جہاں اشارہ فرمائیں گے ہماری جانیں قربان ہو جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت مقداد جب بیٹھے تو انصار میں حضور نے انصار کی طرف رخ فرمایا، جو مدینہ شریف کے باسی تھے، ان کی طرف جب رخ انور فرمایا تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، انہوں نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، سچا دین لے کر آئے ہیں، حضور اگر کافروں کی طرف سے ہم پر اگر جنگ مسلط ہو رہی ہے تو حضور آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کا حکم ہوگا تو ہم سمندروں میں بھی چھلانگے لگا دیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضور کا چہرہ کھل اٹھا اور پھر سرکار نے بدر کی طرف روانہ ہوئے اور ایک ایک جگہ کا ملاحظہ فرمایا اس جگہ پر فلاں کافر کی لاش گرے گی، اس جگہ پر فلاں کافر کی لاش گرے گی، اور جس طرح حضور نے فرمایا اگلے دن عین اسی جگہ پر ان کافروں کی لاشیں گری اور اللہ پاک نے غزوہ بدر میں مومنان اسلام کو ایسی فتح عطا فرمائی جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ 3 گنا لوگ زیادہ، ادھر 313 اور ادھر 1000 کا لشکر، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ دعا کیجیے اللہ پاک ہم سب کو اپنی معیت عطا فرمائے اور ہمیں ظاہری دشمنوں سے بھی بچائے، اور یہ کرونا کا جو چھپا ہوا دشمن ہے اس سے ہمیں اور کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ ہم اہل اسلام ہیں، ہم مومن ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ پیغام پیش کر رہا ہوں، گھبرانے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اللہ کرتے جاؤ، نبی کی ذات پر درود و سلام بھیجتے جاؤ، یہ کرونا سے اللہ پاک آپ کو محفوظ فرما دے گا، انشاءاللہ آپ بچ جائیں گے، ہم سب بچ جائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہندوستان میں وہ ہندو گنڈے جو مسلمانوں کو مسجدوں میں گھس کر لاٹھیاں مارا کرتے تھے، آج ان کی زبان پر بھی اللہ اللہ جاری ہو گیا۔ یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان، اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ دیکھ لو۔ جو رام رام کرنے والے تھے آج وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور رمضان شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔